2017 ہمارے اتحاد اور یکجہتی کا سال ہے اور 2018 ہمارے اس یکجہتی کے ثمر کا سال ہوگا۔ خدا کی قسم بہت کم دیکھتے ہیں تمہیں جن نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ 24 نیوز میں مجاہد مولوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور کراچی کی سیاست بہرحال پچھلی 3 دہائی سے متحدہ قومی موومنٹ کے گرد گھومتی رہی ہے۔ اب جو حالیہ اس میں تقسیم یا دھڑے بندی ہوئی، سوال پھر یہ آیا کہ اب بھی ایم کیو ایم کی جو ہے اس کو منتخب نمائندوں میں اور عوامی سطح پر اتنی ہی پذیرائی، اتنی ہی پاورفل ہے۔ نشتر پارک میں بہرحال انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ویسے اگلے دن جماعت اسلامی نے بھی جلسہ کیا، تحریک انصاف بھی کرتی رہی ہے، خود پیپلز پارٹی بھی آتی رہی ہے، لیکن ایک بھلے ہمارے ایم کیو ایم کے مخالفین یا ان کے جو روایتی ان سے اختلاف کرتے ہیں، یہ کہیں کہ ان کی جو ملیٹنسی تھی اس کے سبب اسمبلی میں وہ تھے، لیکن بہرحال ایک ریئلٹی تھی کہ کراچی کے عوام کو اس نعرے نے اٹریکٹ کیا تھا، مہاجر نعرے نے، اور ان جو ایشوز اٹھائے تھے اس سبب ایک بہت بڑی ان کو پذیرائی ملی۔ یہاں میرے ساتھ حافظ نعیم صاحب موجود ہیں۔ جماعت اسلامی آپ کو علم ہے اور اس کی تنظیم، اس کی تحریک اور ماشاءاللہ اسٹریٹ پاور بھی موجود ہے۔ شاہین صلاح الدین کے بعد بعد میں آتا لیکن بیچ میں موجود ہے۔ میں تجزیہ نگار ہے، طویل کچھ عرصے ہمارے ساتھ باہر رہیں اس لیے آئیں، اور وقار حسین شاہ ممبر اسمبلی ہے سندھ اسمبلی کے۔ میں چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کے بھی ہمیں جوائن کرے، علی زیدی غالباً جوائن کریں گے، اور پیر پارٹی والوں سے یہ پوچھوں، میں عموماً کہتا ہوں لیڈی تو فرسٹ کیوں، لیڈی لاسٹ کیوں نہیں؟ صحیح ہے۔ تو پھر چلیں جناب حافظ صاحب آپ ہی سے بات شروع کرتے ہیں، شاہ صاحب کے بعد میں آئیں گے۔ تو وہ جو ایک بڑا پرسیپشن تھا، تاثر تھا ایم کیو ایم کے حوالے سے، کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ایم کیو ایم ظاہر ہے، ایم کیو ایم کراچی میں ایک ایسی پارٹی اس وقت ہے کہ جس قریب ایم پی ہیں، سینیٹر ہیں، 2-4 کم ہوئے ہیں، 5 ہاں، وہ بھی ابھی استعفیٰ انہوں نے پورے نہیں دیے۔ لوکل باڈیز، ہاں، اب الیکشن اس پہ ضمنی سب پہ نہیں ہوا۔ لوکل باڈیز ان کے پاس ہے، ان کے بھرتی کیے ہوئے 50,000 کارکن تو ہیں جو انہوں نے خود بھرتی کیے تھے، استعمال کر رہے ہیں ان کے، خود ہی بتایا تھا نا، یہ تو میرا خیال ہے عشرت العباد اور مصطفیٰ کمال نے بتا دیا تھا نا، اس کی صورت میں موجود ہے اور اتنی بڑی تعداد میں یہ موجود ہیں، تو ان کا جلسہ ہونا یہ تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اچانک سے انہوں نے جلسہ کر دیا۔ بہرحال انہوں نے باغ جناح سے، بغیر الطاف حسین صاحب کی، ہاں یہ بات ہے کہ باغ جناح سے شفٹ کر کے وہ نشتر پارک پہ گئے، اس کو انہوں نے مینیج کیا، ان کا جلسہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کل ہمارا پروگرام بھی دیکھا ہوگا، ظاہر ہے کہ کل ایک اینڈلیس نظر آتا تھا، ہمیں کوئی دور کا دوسرا سرا نہیں تھا اس کا، اور اس کا ایشو بھی یہ تھا کہ ایک آئیڈیولوجیکل نظریاتی مسئلہ تھا، امت کا مسئلہ تھا، لیکن جماعت اسلامی ایک ریئلٹی کے طور پر اس شہر کے اندر اس طرح سے موجود ہے کہ وہ اگر ذرا ماحول بہتر ہو، حالات بہتر ہوں، تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ بہت زبردست موبلائزیشن کر سکتی ہے، اور اس کا اثرات ظاہر پولیٹیکل بھی ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، کراچی میں لیول پلینگ فیلڈ بننا شروع ہو جائے تو پھر جس کا جو مینڈیٹ ہوگا ہمیں تسلیم ہے۔ اسپیسیفک میں بتا دوں کیونکہ اس پہ زور یہ رہا تھا کہ بغیر الطاف حسین کے بغیر، کیونکہ ان کے تو ایک اشارے پہ شہر بند ہوتا تھا، شہر کھلتا تھا، لوگ آتے تھے۔ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی فاروق ستار صاحب کی جماعت نے اتنی 3-4 ماہ میں گین کر لیا؟ بالکل اسپیسیفک نہیں، میرا خیال ہے ابھی تو کنفیوژنز ہیں۔ اچھا، اور یہ سوال بھی ہے آپ کو اس وقت بھی جو ہے دیکھیں نا، ان کے جلسے میں جو کچھ چیزیں ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، کچھ گانے وانے چلے ہیں، کچھ گانوں کی طرف جسم تھرکے ہیں، تو یہ ایسا ہی نہیں تھا، یہ ظاہر ہے کہ پلانٹڈ تھا، اور دونوں لڈو لینے کی کوشش ان کی ہے۔ میرا خیال ہے اسٹریٹجک انہوں نے اپنی ایک بنائی ہے کہ کسی طرح سے انگیج رکھا جائے تمام ہی سینٹیمنٹس کو، ان کو حق حاصل ہے اس بات کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنرلی اب کراچی کو اس بند گلی کی سیاست سے باہر آنا چاہیے۔ اچھا، اس کو کراچی ایسا شہر ہے 2.5 کروڑ لوگوں کا کہ پورے پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے، بلکہ پوری دنیا کی امت کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو اس کی اتنی بڑی حیثیت ہے کہ اس کو اب چھوٹی سیاست سے باہر آنا چاہیے۔ اگر میں ان کے بعد ان پہ آتا تو برات سوال جواب ہوتا ہے۔ شاہین آپ بتائیے، حافظ صاحب نے ایک نقطہ رکھا اور آپ کو شاہ صاحب تو اپنا کہیں گے، بہرحال میں پی ٹی آئی کا نقطہ سنوں گا۔ آپ نے بھی جلسہ دیکھا، ایم کیو ایم کو ایک طویل عرصے سے دیکھ رہی ہیں، کیا سمجھتی ہیں؟ کیونکہ اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا کہ الطاف حسین کے بغیر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پارٹیوں میں بھٹوز کے بغیر پارٹی نہیں، شریفوں کے بغیر نون لیگ نہیں، اور یہ ان کے بارے میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ ایم کیو ایم نہیں،
تو واقعی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے بغیر یہ جلسہ ہوا؟ کچھ یہ لوگ تو شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں. جماعت اسلامی تو شروع سے شبہات کا اظہار کرتی رہی ہے. یہ بہت ہی تنظیمی جماعت ہے. جماعت کی بہت پاپولیرٹی بھی تھی, انڈرسٹینڈنگ بھی تھی, اور تنظیمی لحاظ سے بڑی مضبوط جماعت ہے. جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آئی ڈونٹ اگری ود جماعت اسلامی ایٹ آل. اس وقت ایم کیو ایم جو ہے وہ سندھ میں ابھی بھی اربن ایریاز کی سب سے پاپولر جماعت ہے. اس میں کوئی دو رائے میری نظر میں نہیں ہے. ہاں ان کے یہاں توڑ پھوڑ ہوئی ہے, لیکن جو دونوں سائڈز پہ لوگ بٹے ہیں وہ بہرحال بہت مقبول لوگ ہیں. ایک طرف اگر فاروق ستار صاحب ہیں, حیدر رضوی صاحب ہیں, باقی لوگ ہیں, تو دوسری طرف رضا ہارون ہیں, مصطفیٰ کمال ہیں, یہ لوگ ہیں. یہ لوگ یکجا ہو جائیں تو پھر جماعت اسلامی اور دوسری جماعتیں سائیڈ لائن ہو جائیں گی. لیکن اگر یہ بٹے رہیں گے تو اس شہر میں ان کے یقیناً ووٹس بھی ڈیوائیڈ ہوں گے. جہاں تک جلسے کا تعلق ہے, یقیناً لوگوں میں آج بھی وہ فیلنگ موجود ہے ایم کیو ایم کے لیے کہ بھائی یہ ہماری جماعت ہے, لیکن اس نے ڈیلیور اب کیا نہیں کیا, کیوں نہیں کر پائی اس حد تک جتنا یہ کر سکتی تھی, وہ یقیناً. ایک تو حافظ صاحب کو ابھی تک شک ہے, بلکہ ان شک کرنے والے میں بھی شامل ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیر از سمتھنگ, کچھ ابہام ضرور ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر گو کہ بہت واضح طور پر اظہار ہوتا ہے کہ تقسیم ہے. چلیں میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, کہتے ہیں یہ پتہ نہیں وہ گانا ہوا, نعرے لگے, وہ بھی کچھ نہ کچھ اشارہ اس بات کا تھا. لیکن بہرحال انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ایم پی اے بھی, ایم این اے بھی, سینیٹر بھی وہ اس کے ساتھ تھے. تو یہ جو, لیکن بانی کے بغیر جماعت اور اتنا بڑا پہاڑ جیسی جماعت لے کے چلنا مشکل ٹاسک تو تھا. اور ابھی بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, جو اصل بیس ہے, جو سیکٹر کے انچارج ہوتے ہیں, جو ورکرز ہوتے ہیں, کیونکہ ڈینجر, یہ پریشر بہت زیادہ ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی تاثر ہے کہ آپ کو شاید وہ جو ہمارے یہاں ہے تاثر تو ہوتا ہے کہ آپ پارا پنڈی کے کسی نہ کسی فرشتوں کے حمایت حاصل ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے 30 دسمبر کے جلسے میں شریک ہونے والے ان تمام ماؤں, بہنوں, بھائیوں, بزرگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارا ہی رہ گیا آپ اس کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے اس لیے کہ موضوع آپ نے چھیڑا ہے, آپ نے بھی شروع آپ کے پلیٹ فارم کہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بغیر حکومتی وسائل کے اور بغیر کسی سرمائے کے لوگ اپنی مرضی سے جوگ لوکل باڈیز تو تھی آپ کی, اور آپ نے نہیں, لوکل باڈیز جس حال میں وہ آپ کو پتا ہے, تنظیم بھی آپ کے تو پاس ہے. اچھا, اب اس پروگرام کی کامیابی میں سمجھتا ہوں اہلیان کراچی کی کامیابی تھی, اور آنے والا وقت بھی انشاءاللہ تعالی ثابت کرے گا کہ مہاجر قوم ایک امبریلا کے نیچے ہے, ایک پلیٹ فارم پہ ہے. بظاہر جو نظر آ رہا ہے, اور وہ ہے ایم کیو ایم پاکستان, وہ ہے ایم کیو ایم پاکستان, ٹھیک ہے, پوری مہاجر قوم, جی پوری انشاءاللہ تعالی مہاجر قوم. دیکھیں مہاجر قوم جو ہے, مہاجر قوم ایک پڑھی لکھی باشعور قوم ہے. ہمارے حافظ نعیم صاحب ہمارے دوست ہیں, یہ بھی پڑھے لکھے مہاجر ہیں, اور یہ بھی ایک سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. میں تو آئندہ مستقبل میں امید کروں گا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ یہ کھڑے ہوں گے. یہ امید ہے, یہ بھی آپ سے امید رکھیں, کیونکہ ہمارے دوست جو شک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں, وہ 86 کے بعد جب جماعت اسلامی کا ووٹ بینک اس شہر سے ختم ہوا, اور آج تک متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اسمبلیوں میں اور اس کے بعد بلدیاتی اداروں میں رہی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گی, اور عوام کا ایک اعتماد ہے, اور وہ اعتماد انشاءاللہ تعالی برقرار بھی رہے گا. اور یہ جلسہ تو ایک میں سمجھتا ہوں ٹریلر تھا, آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ ہمارا حیدرآباد والا جلسہ بھی کس طرح ہوتا ہے. اور پھر اسی پروگرام میں ہم نے قائد اعظم کے مزار پہ اب انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام جو ہے وہ کرنے کا عندیہ بھی دیا ہے. تو ہم اس پاکستان اور اس کراچی اور اس صوبہ سندھ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری سوچ جو ہے, جو 22 سے پہلے لوگوں نے ہم پہ طرح طرح کے الزامات لگا کے اور مائنس فارمولے کی بات کرتے تھے, ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم لندن سے لا تعلقی کر چکے ہیں, جب ہم ایک
مہاجر قوم اور سندھ اور کراچی کے اور پاکستان کے حوالے سے اپنے سینوں کو، دل و دماغ کو کشادہ رکھ کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو آج بھی شک و شبہات کیے جا رہے ہیں۔ نہیں، اب دیکھیں ایک چیز کا فیصلہ آپ خود کرنا پڑے گا آپ کو۔ آپ وہ والے اب متحدہ قومی موومنٹ نہیں ہیں جو آپ اب سے 5 سال وہ والے کون ہوتے ہیں؟ الطاف بھائی والے؟ 5 سال پہلے کی جو متحدہ قوم، کیونکہ آپ کے بڑے پاپولر لیڈرز آپ کو چھوڑ چکے ہیں بعض۔ نہیں، ایک اور کہتے ہیں کہ ڈسپلن بہت تھا، کوئی چھوڑتا نہیں تھا۔ جیسا میں عرض کروں ان کی بات کا کہ پاپولر لیڈر عوام بناتی ہے، لیڈر خود نہیں بنتے، اور یہی عوام جب 2018 کے الیکشن ہوں گے تو وہ یہ فیصلہ کر دے گی کہ پاپولر لیڈر جو ہیں وہ عوام ہو سکتے ہیں کئی دوسرے لوگوں کو بنا دے۔ جو اس وقت جو چہرے سامنے آ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، وہ علمبردار اور چیمپئن بتا رہے ہیں اپنے آپ کو، تو ان کو اپنے چہرے نظر آ جائیں گے۔ وہ عوام بنائے گی لیڈر، میں آپ یا کوئی نہیں بنا سکتا۔ آپ بھی کہتے ہیں 2018 کو ہی فیصلہ ہوگا نا؟ فیصلہ تو 30 دسمبر کو ہو گیا، اس جلسے نے ثابت کر دیا۔ اس جلسے اگر یہ والی بات ہے نا، جلسہ از ناٹ دی کرائیٹیریا آف اسیسمنٹ، کیونکہ حیدرآباد میں مصطفیٰ کمال نے بہت اچھا جلسہ کیا ہے، لیٹس ایکسپٹ دی فیکٹ۔ تو آپ اگر یہ کہیں کہ جی وہ صرف ایک ایسا چہرہ ہے جنہیں لوگ بات کو بتائیں گے، نہیں، جلسہ از ناٹ دی کرائیٹیریا آف اسیسمنٹ، لیکن یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ متحدہ قومی موومنٹ آج بھی کراچی کی سب سے پاپولر جماعت ہے، یہ بھی ماننا پڑے گا۔ ایک حافظ صاحب جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، مثلا ہم کیوں کوئی عام طور پر ہم رائٹ نہیں ہے، بہرحال میں اس کو لفظ سازش کا لفظ استعمال کیوں نہیں کر رہا، کہ مجھے بہتر لفظ نہیں آ رہا، ہم یہ کیوں حقیقت تسلیم نہ کریں کہ فاروق ستار کو اس بات کا کریڈٹ جائے گا کہ وہ جو 22 جولائی تھی، 22 کون سا تھا؟ جو انہوں نے 22 اگست تھا، مرد آباد کا نعرہ لگا اور 12 گھنٹے بعد پتہ نہیں تھا، ایم پی اے بھی ان کے پاس آ گئے، ایم این اے بھی ان کے پاس آ گئے، سینیٹر بھی ان کے ساتھ رہے، 2 دن بعد بڑا کروشل الیکشن تھا کراچی حیدرآباد، وہ بھی جیت گئے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فاروق ستار میں تو اتنی کیپیسٹی اور کوالٹی نہیں تھی کہ اوور نائٹ اتنی بڑی جماعت کو وہ سب کچھ کر لیں، تو ہم اس میں ایک گریجولی ہو سکتا ہے کام ہو رہا ہو، تو ہم کیوں نہ کریڈٹ دیں ڈاکٹر فاروق ستار کو؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جی میرا خیال ہے مجاہد صاحب دیکھیں، ایم کیو ایم ظاہر ایک سیٹ ہاری بھی، جو اس کی جی ٹی وی سیٹ تھی ملیر کی، وہ ہاری پیپلز پارٹی سے ہاری، آبادیوں کا تھوڑا سا فرق تھا، لیکن اس کو اتنے ووٹ نہیں مل سکے اس آبادی سے جو وہ بنا لیتے تھے، یا اپنی پاپولرٹی جیسے آپ کہتے ہیں وہ تھی، یا وہ اس کو مینج کرتے تھے، وہ نہیں کر سکے تو ہار گئے۔ تو اور اسی طرح جو دوسری جگہوں پہ بھی ضمنی انتخاب ہوئے، اس میں ایک بہت واضح ریفلیکشن نظر آیا ہے کہ اب ذرا صورتحال بدل گئی ہے۔ میں آپ کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہم ایم کیو ایم کو نہیں ڈسکس کرتے، ایم کیو ایم کام کرے اور اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے، اور وہ یہ بھی ثابت کرے کہ دیکھیں یہ آسان نہیں ہے ان میرے بھائیوں کے لیے کہ یہ 30 سال کی اپنی جو لیگیسی ہے نا اس سے آزادی حاصل کریں۔ اس میں ہڑتالیں ہیں، اس میں قتل ہیں، اس میں بوری بند لاشیں ہیں، اس میں بھتے ہیں، اور یہ سب موجود تھے، یہ سب ٹک ٹک دیدم دمنہ کشیدم یا خود اس کا پارٹ تھے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک سہانی صبح ایک بندہ مائنس ہوا اور یہ صاف ستھرے ہو کر بالکل کہ آج تو ہم تو بالکل دوسرے ہو گئے، اچھے بچوں کی طرح کام کریں گے۔ کون سی جماعت ہے جس کے اوپر یہ الزامات نہیں ہیں آپ کے سندھ میں؟ آپ یہ تو بتائیے۔ نہیں، کون سی جماعت ہے جس میں قائد کا غدار موت کا حقدار قرار پاتا تھا؟ کون سی جماعت ہے جس نے بوری بند لاشوں کا کلچر شروع کیا تھا؟ کون سی جماعت ہے جس نے کراچی کو بھتوں زدہ کر دیا تھا؟ بھائی نہیں ہے، آپ جنرلائز نہ کریں، جماعتوں سے اختلاف رکھیں، پارٹیاں کرتی ہیں گڑبڑ، لیکن اس کراچی میں پائنیئر یہ بنے اور اس کے بعد سب لوگوں نے دھندے شروع کر دیے۔ میں ماضی کی اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہتا، میں تو سمپل یہ بات کہتا ہوں، پازیٹیو سیاست کریں، کام کریں، پبلک میں جائیں، ڈیلیور کریں۔ ہاں اختیار کا مسئلہ ہے، یہ کہتے ہیں ہمیں اختیار نہیں ملا، اس سے کم اختیار سے نعمت اللہ خان نے شروع کیا تھا اور کراچی کے 4 ارب کے بجٹ کو پھر 42 ارب تک پہنچایا تھا۔ جتنا اختیار ان کے پاس ہے وہ یہ استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں۔ جتنے ورکرز ان کے ہیں جو جلسے میں آئے تھے، وہ ورکرز جو پیڈ لوگ ہیں، جو کے ایم سی سے تنخواہ لیتے ہیں، ان کو اسٹریٹ پر کام کرتے ہوئے بھی نظر آنا چاہیے۔ صرف اختیار کا رونا رونے سے پبلک نہیں ان کو کہے گی کہ اب ہر چیز جو ہے وہ ہم مہاجر کاز پر، اور پھر یہ تصور کر لینا کہ مہاجر، جب الطاف حسین موجود تھے ان کے ساتھ تب بھی سارے مہاجر ان کے ساتھ نہیں تھے، جس وجہ سے تھے وہ آپ جانتے ہیں۔ اور اب تو ویسے ہی جو ہے وہ صورتحال تھوڑی سی اوپن ہوئی ہے، جماعت اسلامی میں بہت بڑی تعداد میں مہاجر موجود ہیں، جماعت اسلامی نے ٹرو ریپرزنٹیشن 2002 میں تو ایم کیو ایم کی موجودگی میں ہم نے 5 سیٹیں جیتی تھیں ان سے، ایم کیو ایم کی موجودگی میں 5 سیٹیں جیتی تھیں،
اور اس کے بعد 3 بجے کے بعد جو کچھ ہوا تھا سب کو معلوم ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ دیجئے, سب کو کام کرنے کا موقع دیجئے, ہم اپنا کام کریں گے, یہ اپنا کام کریں, نو پرابلم. شاہین میں خیال ہے شاہین کو زیادہ کنوینس نہیں ہو رہی ہے, ان کا تو خیر اور بات ہے. ووٹ ڈالنے جائیں گی تو انشاءاللہ ترازو پہ ڈالیں گے, یہ مجھے معلوم ہے. چھوٹی سی بات کر کے اچھا تفصیلی بات بریک کا قاعدہ دے کے ایک بات ضرور آپ کہہ دیں. جی میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے دوست نے جو کہا کہ 30 سالہ پرانی سیاست سے دربردار نہیں ہو سکتے. بخدا آج 86-84 سے پہلے اگر آپ نظر دوڑائیں تو کراچی کے سگنلوں پہ منہ پہ ڈھاٹے باندھ کے رومال لے کے بھتے جمع کرتے تھے اسلام کے نام پہ, وہ جماعت اسلامی سے تھے. اسی کراچی میں اسلحہ کلچر جو ہے اس کو انٹروڈیوس جماعت اسلامی نے کیا ہوا تھا. اسی کراچی میں آپ دیکھیں کہ سانحہ صفورہ میں کون لوگ ملوث تھے. اسی کراچی میں بہت سارے, میں بتا رہا ہوں, اسی کراچی میں شیٹ 7 وائٹ ہاؤس ماڈل کالونی سے دہشت گرد جو کور کمانڈر حملے میں پکڑے گئے وہ ان کا تعلق کہاں سے تھا. اسی کراچی میں جتنے بھی سانحات معاملات دہشت گردی کے اوورال پاکستان بھی ہوئے ہیں. لاہور کے ہاسٹل سے ان کے وہاں اسلحہ پکڑنے کے یہ جب بات کریں گے تو ہم بھی بات کریں. آگے بڑھنا چاہتا ہوں, میں آگے جاؤں گا. اس چیز کو اس کو نہ چھیڑیں تو بہتر ہے, اس کو نہ چھیڑیں تو بہتر ہے. بات کریں کہ 86 سے پہلے 47 سے لے کر 86 تک سیاست کراچی کے تعلیمی اداروں میں جمعیت تھی نا, تو کتنے قتل ہوئے, بالکل 86 کے بعد کتنے ہوئے. آگے جائیں گے, آگے نکلتے ہیں, آگے نکلتے ہیں. فیوچر کریں نا, فیوچر پڑھے نا, فیوچر کریں نا کہ بھائی دیکھیں اگر انہوں نے 4 سال سے ان کے ایم پی ہے تو کیا ڈیلیور کیا. کراچی اور حیدرآباد ہے, اب آپ پریشر کریں. اور آپ کو بھی دیکھیں گے جو یعنی جو پرسیپشن معاف کیجئے گا, ان کا بھی پہلے برا رہا ہے اور ان کا بھی رہا ہے. لیکن شاہین آپ یہ بات مجھے بتائیں نا, ریئلٹی کا دیکھ لینا. ریئلٹی یہ کہ لوگوں نے انہیں ووٹ ڈالا ہے, آن مائی رائٹ ڈالا. گفتگو کریں گے. شاہین کا کہنا ہے کہ پرسیپشن ہے, پرسیپشن اب میڈیا کے بارے میں کون سا اچھا ہے ان لوگوں کا آپ کے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. مجاہد علی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. محترم وقار حسین شاہ صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے اب تو سینئر ایم پی ہی کہوں گا, باقی تنظیمی طور پر بھی بڑی طویل عرصے سے وابستہ ہیں. حافظ نعیم صاحب ہمارے جماعت اسلامی کے ابھی بھی سینئر سیزن کہنا پڑتا ہے. شاہین صلاح الدین سے قبول میں مجھے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما علی زیدی نے جوائن کیا ہے. ذرا میں ان سے بھی معلوم کروں. علی زیدی, یہاں ہمارے حافظ نعیم صاحب اور ہمارے شاہ صاحب اور ہم شاہین گفتگو کر رہے تھے. شاہین تو خیر دونوں میں بیلنس کرنے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن حافظ صاحب کو وقفے میں شکایت ہوئی یہ اتنا بیلنس نہیں کر رہی. آپ کے کیا خیال میں یہ جو شو آف اسٹرینتھ کہہ دیں یا پاور کہہ دیں, اور اس میں زور یہ دیا جا رہا ہے کہ اپنے بانی اور قائد الطاف حسین کے بغیر متحدہ قومی موومنٹ نے ماشاءاللہ بڑا شاندار جلسہ کیا, تو ہم ابھی بھی یہ سمجھیں کہ ایم کیو ایم پاکستان جس کے صدر فاروق ستار ہیں, کراچی کی غالب اکثریت جس میں مہاجر ہیں, ان کی نمائندہ ہے علی زیدی. السلام علیکم جاہد بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ اور آپ دوسرے دوستوں کو بھی میرا سلام. میں آپ کو میری جو رائے اس میں ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ جی الیکشن جب ہوں گے اگلی دفعہ, اور اگر پراپر سینسس کے ساتھ اور صحیح حلقہ بندیوں کے ساتھ اور بغیر ٹھپے کے ہو جائیں, اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گا کہ یہ ایکچولی ان کی جماعت رہ گئی ہے کہ نہیں رہ گئی ہے. یہ بات میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایک زمانے میں خاص طور پہ اردو میڈیم طبقے میں ایم کیو ایم نے ایک بڑا اپنا بنایا تھا, ووٹ بینک بھی بنایا تھا اور چلے, لیکن اس کے بعد 2013 اور اس سے پہلے کے الیکشنوں میں یہ تو ٹھپا مافیا کے مطلب انہوں نے تو ایسے ایسے کام کیے ہیں ماشاءاللہ کہ میں آپ کو تو بڑے لمبے پروگرام کرنا چاہیے, اور میرے بڑے پروگرامز ہو چکے ہیں ساری دنیا کو. یہ آسان ہے الزام لگانا, ہر ہارنے والا یہی کہتا ہے. آپ لوگ کے پی میں جیت گئے تو لوگ کہیں گے وہاں بھی تو ہوا ہوگا. پھر مجاہد بھائی دیکھیں نا, پھر یہ بات غلط ہے. پھر آپ ایک کام کریں, میں پھر معذرت کے ساتھ, کیونکہ آپ سینئر ترین انسان ہیں, اور پھر یہ میں مجھے کہنے کو یہ آپ اجازت دیں کہ مجاہد بریلوی بھی غلط کہہ رہا تھا
11 मई को। अच्छा चले आप बात पूरी करें। अपने प्रोग्राम में दिखा रहे थे रेगिंग वीडियोस और मेरी दिखा रहे थे। चले आप पूरी बात करें, अभी है शाह साहब जवाब देंगे। मैंने आपको मैंने कहा मैं जरा देख रहा था कि अली जैदी की कहीं खान साहब के साथ है कि सेंस ऑफ ह्यूमर कायम भी है या नहीं? मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कायम है। तो फिर मुझे ये ना कहना कि मैं जी मुजाहिद बरेलवी भी गलत कह रहा था, हाफिज पीर भी, सारे आपके शागिर्द भी गलत, क्योंकि सारे दिखा रहे थे। तो ये नहीं होता, ये नहीं होता, रात गई बात गई। अगर मैंने गुनाह किया है तो सजा और जजा का सिस्टम अल्लाह ताला ने लगाया हुआ, वो हम मुजाहिद बरेलवी और अली जैदी या इमरान खान या नईमुर रहमान हम नहीं है उसको चेंज करने वाले, वो तो होना है। हाँ हम करते हैं तो फिर हमारी कौम का वो हाल होता है कि हम आज ये हाल है माशाअल्लाह हमारी गवर्नेंस का कि कचरा नहीं उठा सकते, उसके लिए भी हम चाइना को ठेके देते हैं। अच्छा अली एक स्पेसिफिक जवाब दें कि जो आप क्या क्रेडिट डॉक्टर फारूक सत्तार और उनके हामियों को नहीं देंगे कि ना वहाँ हथियार नजर आए, ना ऐसा लगा कि जोर जबर से लाए गए। अल्ताफ हुसैन अपने बानी के बगैर जो उन्होंने जलसा किया, जो स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया, क्या आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते? और क्या ये शो नहीं कर सकता कि बड़ी हद तक 4-5 माह में एमकेएम पाकिस्तान ने दोबारा मेन स्ट्रीम में लाई है अपने फॉलोअर्स को? मैं समझता हूँ कि आपने वहाँ, आप फिर ये भी बताइए इसके साथ साथ के वहाँ नारे भी लगे थे, एक आध बार लग गए, क्या हुआ? वो तो हर पार्टी में लग जाते हैं। ये अभी भी वही है, ये अभी भी वही है। अच्छा, दौर इनकी वहीं से चल रही है। अल्ताफ हुसैन ये औकात है फारूक सत्तार की। फारूक सत्तार यूसी नहीं जीत सकता, वो तो ठप्पा माफिया जलाती थी उसको, हमें पता है। कराची में हम भी रहते हैं, वो पीआईबी मेरे ही इलाके के हल्के में आता है, मुझे आई नो कि वहाँ ये क्या करते रहे। अली भाई आपने दोनों बड़ी मजबूत बातें कही, पहले शाह साहब देते फिर आगे आते। शाह साहब अब ये कहते हैं तो ये मानने की तैयार है, ये क्या बात है? हाफिज नईम भी नहीं मानते, पीटीआई भी नहीं मानती। मैं अली जैदी की बात का जवाब सिर्फ एक जुमले में दूंगा कि NA 246 के इलेक्शन जो फौज रेंजर्स की निगरानी में हुए, वो जख्म अभी तक ये चाट रहे हैं, इनको उससे सबक लेना चाहिए। जमानत जब्त हुई है इनकी बल्दियाती इलेक्शन में। अली जैदी जवाब मुझे देने दे, मैं आपकी बात में बोला नहीं, सिर्फ एक जुमले में, और वो जख्म अभी तक चाट रहे हैं ये। और 18 में सर अब दूसरी बात ये कि इन्होंने जब बात वहां से आएगी तो यहाँ से भी जज्बात आएंगे। दूसरी बात इन्होंने कही कि वहां नारे लग गए, एक नारा लग गया। अरे आपके इमरान खान साहब इंसाफ हाउस आई तो वहां लोग गुत्ता हो गए, लड़ रहे। वो किस बात पे लड़ रहे थे? वहां कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अगर किसी ने कोई एक नारा लगा लिया तो इसमें कोई कबात नहीं है। इंसान को अगर लाखों के मजमे में एक आध कोई नारा, 2-4 नारे लग जाए तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और ये बात है कि हम इंशाअल्लाह ताला इनके जो भी सोच है, जो ये क्या सराहियां कर रहे हैं कि जी ऐसे इलेक्शन हो जाए, वैसे इलेक्शन हो जाए। इन्होंने तो नेशनल इलेक्शन को भी आज 4 साल होने वाले हैं नहीं माना, मगर इनको आज कुर्सी दे दो, प्राइम मिनिस्टर की ऑफर कर दो, ये कहेंगे सब इलेक्शन फेयर थे। तो ये मैं ना मानू वाली बात है। ये जब वक्त आएगा और ये साबित हो जाएगा कि अहलियाने कराची किसके साथ हैं। और ये सिर्फ महाजरों की बात नहीं है, आज एमकेएम पाकिस्तान के साथ, मैं खुद एबटाबाद से बिलोंग करता हूं, हजारा से मेरा ताल्लुक है, मैं महाजर नहीं हूं, मगर आज दीगर कौमियतों के लोग भी एमकेएम पाकिस्तान में फारूक सत्तार भाई और उसके साथ जितनी राब्ता कमेटी है उनके साथ स्टैंड लेके खड़े। और इंशाअल्लाह बता नहीं, ये जो एक लोग हाफिज साहब हुए, अली जैदी हुए, थोड़ा बहुत शाहीन भी कहेंगी कि नहीं अब कोई ताल्लुक लंदन से नहीं है। देखें बिल्कुल हमारा कोई ताल्लुक लंदन से नहीं, बिल्कुल नहीं। हाफिज साहब जैदी की बात, जैदी में आता हूँ कोई तरह हाफिज साहब नहीं, इन ताल्लुक की बात नहीं अली जैदी साहब के देखें ये ऐसा नहीं है कि आज हम बिल्कुल साफ सुथरे होकर कहें कि कुछ भी नहीं हुआ। मीडिया पे वो ठप्पे भी दिखाए गए, रबर के अंगूठे भी दिखाए गए। मैंडेट आपका था लेट 80s में, अर्ली 90s में। मैं ये नहीं कहता आपका वोट बैंक नहीं है, आपका वोट बैंक है, लेकिन आपका वोट बैंक इस काबिल नहीं है कि जितनी सीटें और जितने वोट आप लेकर काबिज हो जाते हैं। इसलिए आपने 246 का हवाला दिया, उसके अपने पस मंजर है, मैं आप उस पर तफसील से बात कर सकते। देखें इनको हमारे साथ मिलकर ये तहरीक चलानी चाहिए कि वोटर लिस्टें सही होनी चाहिए। अगर ये समझते हैं कि इनके पास जेन्युइन ये वोटर लिस्टें दुरुस्त करने की तहरीक हमारे साथ मिलकर चलाएं। 30% हमने भी वर्किंग तो कहते हैं रायशुमारी भी कराएं, रायशुमारी कराएं, खाना शुमारी कराएं, मर्दमशुमारी कराएं, जो है वो डिलिमिटेशन हो और वोटर लिस्टें बिल्कुल नादरा की लिस्टों के मुताबिक बने, बायोमेट्रिक सिस्टम हो, रेंजर्स हर बूथ के अंदर बाहर हो, फिर सब मिलकर इलेक्शन लड़ें। ये मुतालबा इनको करना चाहिए। मैं इनकी इस बात से टोटली एग्री करता हूं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये स्टान है कि
ہمارے جو بھی مردم شماری کے لیے سب سے زیادہ ہم تڑپ رہے ہیں، کیونکہ آج جو سندھ کے ساتھ اور خصوصی طور پہ شہری علاقوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نا، وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آبادی کا تناسب کہیں کیا دکھایا جا رہا ہے، کہیں بڑا بھائی دکھایا جا رہا ہے، کہیں چھوٹا بنایا جا رہا ہے، جب یہ مردم شماری انصاف کے مطابق، نادرا کی لسٹوں کے مطابق ہو جائے گی اور انشاءاللہ حلقہ بندی آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں یہ نہیں، آپ یہ علی زیدی کی بات کہ میں علی زیدی کو موقع دوں گا کہ آپ ان سے براہ راست سوال کر سکتی ہیں، لیکن مجھے پہلے بریک کی جا رہا ہے، کوئی پوچھے پھر میں دیکھیں اس حد تک تو حقیقت ہے کہ ایم کیو ایم کے بعد جماعت اسلامی نہیں، اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ کچھ علاقوں میں اپنی گرپ کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی دوسرے علاقوں میں، میں مطلب ڈیفنس کا علاقہ اگر آپ بات کریں جہاں ایم کیو ایم کی بہت پاپولیرٹی تھی، وہاں پڑھا لکھا طبقہ لاسٹ الیکشن میں پڑھے لکھے لوگ گھنٹوں کھڑے رہے. لیٹس ایکسیپٹ دی فیکٹ کہ پی ٹی آئی آ رہی ہے. عمران خان کا دوسرا کام کہ انہوں نے بھی شوکت خانم کا جو کیا ہے کراچی میں، آئی مین credit has to be given، یہ اس میں دو، لیکن یہ کہنا کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ صرف بے معنی کی وجہ سے آگے آتی ہے یا غلط اس کی وجہ سے، دھاندلی سے آتی ہے، ٹھپے سے آتی ہے، ان کیا ہو سکتا ہے میجورٹی اور ووٹ کے اوپر؟ اس کا جواب میں خیال ہے علی زیدی میرے ساتھ ہوں گے. علی زیدی ساتھ رہنا جو شاہین کیا اور جو ہمارے شاہ صاحب نے کہا ہے، حافظ صاحب نے شریک گفتگو کریں گے. لیکن مجھے ایک کنکلوژن بیفور یو ٹیک اے بریک یہ کہنے دیں کہ ایسٹ ہیں الطاف حسین یا نہیں ہے، لائبلٹی ہے، یہ انہیں فیصلہ. آپ کیوں فیصلہ کر رہی ہیں اس بات پہ؟ آپ نہیں میں کہہ رہی ہوں انہیں فیصلہ کرنا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد ملتے ہیں. علی زیدی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، پی ٹی آئی کے حافظ نعیم صاحب، شاہ صاحب اور شاہین صلاح الدین صاحب. ملتے ہیں بریک کے بعد. مجاہد ولی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. محترم وقار حسین شاہ صاحب متحدہ کے بڑے، اب تو کہہ رہے ہیں 16 سال سے، مجھے تو اس سے بھی پہلے کے لگتے ہیں یہ. شاہین صلاح الدین حافظ نعیم ہمارے ساتھ تھے. چاہتا تو میں یہ بھی تھا کہ ہمارے علی زیدی بھی یہاں موجود ہوتے، لیکن پھر تھوڑا سا یہاں ماحول میرے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ علی ایک بار میں آپ سے بات کہوں کہ اگر یہ متحدہ قومی موومنٹ، ہم ڈلیوری کی بات کریں، بھائی انہوں نے کرا کیا؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ڈاکٹر عارف علوی کیا اسلام آباد سے منتخب ہوئے ہیں؟ میں نے تو نہیں سنا کہ پچھلے 4 سال سے جو ایم این اے اپنے علاقے سے الیکٹ ہوئے ہیں، انہوں نے خود اپنے ڈیفنس کے علاقے کا کتنا چکر ہے وہاں. اچھا وہاں تو کچرے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ذمہ تو 43,000 ٹن کا کچرا پڑا ہوا ہے. تو ڈلیوری کے اعتبار سے سوری ٹو سے آپ کے جو 4 ایم پی اے تھے یا آپ کے ایم این اے تھے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ جناب آپ جو 4 سال سے حکومت آپ کے پاس تھی، بلدی آپ کے پاس تھی، کرا کیا؟ پی ٹی آئی بھی یعنی نعرے بازی سے ایک حد تک رہی ہے. خان صاحب آتے ہیں پارٹی آ جاتی ہے، خان صاحب چلے جاتے ہیں پارٹی نظر نہیں آتی ہے. اور خاص طور پر میں نے کہا آپ کے ایم این اے اور آپ کے ایم پی او نے بھی اپنے اپنے طور پر، مجھے نہیں پتا انہیں فنڈ ملے یا نہ ملے. اور میں نے کہا نا عارف علوی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کے ایم این اے ہیں وہ علی زیدی صاحب. آپ کہیں گے عارف علوی سے پوچھو، مجھے پتا ہے آپ یہ کہہ دیں گے ڈاکٹر عارف علوی سے پوچھو اپنے دوست سے. نہیں میں فارم میں آ رہے ہیں آپ. اب جب آپ سنیں، پہلے تو میں شاہ صاحب کی بات کا جواب دے دوں. NA 240 کا الیکشن ہوا، وہ اس وقت میں کراچی کا صدر تھا پی ٹی آئی کا. میں نے ان سے وعدہ کیا تھا جس طرح کا الیکشن اسی طرح ہوا. میں نے اگلے دن پریس کانفرنس کر کے ان کو مبارکباد دی، عمران اسماعیل کو ساتھ بٹھا کے. حالانکہ حافظ نعیم صاحب میرے دوست ہیں، ان کا یہ میں سمجھتا تھا کہ چھپا نہیں لگا. ان کی رائے مختلف ہے مجھ سے، یہ بھی مجھے پتا ہے. یہ آپ کو پوری سائنس بتا دیں گے اور میں ایگری بھی کرتا ہوں، لیکن کیونکہ چھپا نہیں لگا تو میں نے مبارکباد دی. اب آپ یہ بات دراصل یہ ہے کہ ان کے خلاف بھی تو 35,000 ووٹ پڑا نا. یہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو وہ 35,000 لوگوں کو کیا لگا، اور لالو کھیت سے پڑا، عزیز آباد سے پڑا. جی 35,000 ووٹ ان کے خلاف بھی پڑا. 10,000 9,000 ان کو، 24 25 25,000 تو 35,000 ووٹ ان کے خلاف پڑ گیا. اچھا، اور بات اس کا اگزامپل یہ ہے کہ جی اگر ہم لاڑکانہ سے کھڑے ہو جائیں اور پیپلز پارٹی کے کسی کے سامنے کے کینڈیڈیٹ کے سامنے 35,000 ووٹ لے لیں، یہ وہی ہے. کیونکہ NA 240 میں تو یہ پیدا ہوئے ہیں، ان کی پیدائش وہی ہے، ان کا گھر سیاسی قبلہ کعبہ وہی ہے جہاں سے دہشت گردی کے وہ نیچے سے کنٹینر میں سے کیا کیا سامان نکلتا رہا گلیوں میں سے، یہ وہی ہے. اب اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا مجاہد بھائی اور آپ نے کیا کیا، میں اس کا بھی جواب دوں گا عارف علوی کا. مجھے صرف کوئی ایک سوال کا جواب دے دے کہ یہ جو ابھی کامران فاروقی پکڑا گیا ہے، جو اس نے کہا کہ 12 مہینے کی پلاننگ میں فاروق ستار صاحب ملوث تھے، یہ جھوٹا ہے؟ ہاں جھوٹا ہے.
رینجر اس لیے جھوٹا ہے کہ رینجر پولیس والے جو ہے پچھلے 4 سال سے وہ 1.5 سال سے عاصم سے کچھ نہیں نکلوا سکے. میں کہوں گا رینجر کے پاس ڈاکٹر عاصم 1 سال سے وہ کیا نکال سکے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, انہیں بتانا چاہیے. نہیں میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں مجاہد بھائی. نہیں, پولیس کے رینجر کی تحویل میں جے آئی ٹی کے یہی تو ہے نا, ان کا اعتبار ختم ہو گیا, سزا ہی نہیں دیتے, ایگزیکیوٹ نہیں کرتے, مقدمہ نہیں چلاتے. سوری اگر آپ اور کسی کی کہیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ رینجر اور پولیس کی تحویل میں بیان ہوگی, کوئی صداقت نہیں ہے. مجاہد بھائی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, میری نظر میں 4 ڈنڈے مارے تو کہتے ہیں علی زیدی جو ہے 6 لوگوں کا قاتل ہے. سر جی میری بات تو سن لینا, میں آپ کی بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کا مجھے پوائنٹ آ گیا, مجھے یہی بھی پتا تھا کہ آپ کیا کہنے والے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ابھی سی جے ایس بن کے چلے گئے ہیں اور جو پہلے بلال اکبر صاحب جو ڈی جی رینجر سے, ان سے تو بڑا جھوٹا ہی کوئی نہیں ہے. اور وہ کرنل نعیم بھی جھوٹا ہے, وہ سارے جھوٹ بولتے رہے ٹی وی پہ کہ ہم نے 20 پکڑ لیے ٹارگٹ کلر, ہم نے چھاپا مارا 90 سے اسلحہ نکال لیا, وہ سب جھوٹ بولتے رہے. بات ان کی نہیں ہے, بات لا انفورسمنٹ کی ہے ہی نہیں, بات پروسیکیوشن کی ہے اس ملک میں. آپ ڈاکٹر عاصم نے تو کہہ دیا تھا کہ جی سارے آج راشد زرداری کراچی میں گھوم رہا ہے بڑے آرام سے بلا ولا, اس میں وہ پہلے کہتے تھے, یہی کہتے تھے کہ جی جناب اس نے تو کہا یہ سارا کو ڈاکٹر راشد زرداری کی ناک کے نیچے ہوا. ارے باقی سب کچھ ہوتا ہے, فاروق ستار کے بارے میں لوگ یہ نہیں کہتے. دیکھیں ایک پرسپشن ہے یار, علی زیدی کے ہٹے چلے اس سے نکلے. میں پولیس کے تحویل میں, رینجر کی تحویل میں دیے ہوئے بیان, اور میں تو الوداعی ملاقات کر کے آیا تھا جنرل بلال سے, اور میں نے ان کے منہ پہ یہی بات کہی تھی کہ آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہوئی ہے. میں نے جنرل بلال, میں آپ کو کہوں رینجر کے کہنے رہنے سے یہاں پہ بڑا امن و امان میں 70 اس پر بھی بات ہوگی, وہ ابھی ٹائم نہیں, اس پر کبھی بات کریں گے. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, جو میرا پوائنٹ ہے لا انفورسمنٹ سے ہٹ کے میرا پوائنٹ ہے پروسیکیوشن پہ. دیکھیے جب تک آپ ایان علی کو تو جو ہاتھ بیگ میں پکڑے گے 5 لاکھ, بھائی انہیں تو اپنے پروگرام میں بینڈ کیا ہوا ہے, ان کا نام لینا آپ کہاں سے آیا. میں تو دے رہا ہوں نا. اچھا میں آپ سے علی بھائی دیکھیں, بالکل ان کی جینوئن بات ہے کہ پروسیکیوشن کے مسئلے ہیں, اور یہ وہی مفاہمت کی سیاست چل رہی ہے. دیکھیے میں صحیح بات ہے آپ کی کہ یہ پولیس یا رینجرز کی موجودگی میں قانونی حیثیت اس کی کوئی نہیں ہوتی, لیکن مجھے آپ یہ بتائیے, آپ نے پرسپشن, اچھا آپ سمجھتے ہیں فاروق ستار کے پر اگر یہ کہے کہ آپ نے کہا نا فاروق ستار کے اوپر پرسپشن ہمارا یہ ہے کہ نہیں ہے, لیکن مجموعی طور پر ایم کیو ایم کے بارے میں پرسپشن کیا ہے, وہ بھی غلط ہے. اور پرسپشن کا مسئلہ نہیں ہے, ریئلٹی کا مسئلہ ہے نا. ہوتا تھا نا ایک اعلان تو شہر بند ہوتا تھا نا بھائی, برباد ہوتے تھے لوگ, ایک دن میں 100 لوگ قتل ہوتے تھے نا, اسی شہر میں ٹرانسپورٹ جلتی تھی نا, ٹھپے لگتے تھے, قبضے ہوتے تھے اسٹیشنوں پر. یہ آج اچانک سے کیا ہو گیا کہ جو شاہین صلاح الدین جو ہے ایم کیو ایم کیا داخل ہو رہی ہیں, شامل ہو رہی ہیں, کہ کیا نام ہے آپ کو, سوری شاہین کہہ رہی ہیں انہوں نے الگ کر لیا. آپ کو اب تک نام بھی نہیں پتا تو آپ کو حقیقت تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی بات شاہین صلاح الدین کیا داخل ہو رہی ہے اس میں ایم کیو ایم میں, یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, اسلامی میرے نزدیک لیتے ہیں. بہت شکریہ, بہت بہت آپ کی عنایت ہے. لیکن دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, جو بھی ایم کیو ایم نے کیا اس میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں الیکشن سب سے بدترین ہوتا تھا پورے ملک کے مقابلے, یہ بھی سب کو معلوم ہے. ان کے پاس اگر ووٹ بینک ہے تو 2018 میں سامنے آئے گا. ہم اپنی محنت کر رہے ہیں, ہم ان ایشوز کو اٹھا رہے ہیں جو 30 سال میں ایم کیو ایم کام نہیں کر سکی. انہوں نے کہا کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے, انہوں نے کوٹا سسٹم ختم نہیں کیا. 86 اگست میں انہوں نے جلسہ کیا تھا, وہاں پر یہ نکالا تھا بڑا بھائی انٹرنیشنل ایئر لائن جاری ہے, ہمیں مہاجروں کو کیا ملتا ہے, ٹی وی بیچو, وی سی آر بیچو, اسلحہ خریدو. کہا تھا نا 30 سال کے بعد 2016 کے اندر بھی انہوں نے جلسہ کیا ہے, تو یہی بات کی ہے کہ کوٹا سسٹم ختم کرنے کی قرارداد ہر حکومت میں موجود رہے, میئر ان کے رہے, سینیٹر ان کے رہے. مشرف جب تھا تو 5 گھی سر کڑائی میں تھی, لیکن کراچی کے مہاجروں کو کچھ دیا نہیں ہے سوائے ذلت اور رسوائی. اصل مسئلہ اس لیے اب ہم جا رہے ہیں عوام میں, اب ہم یہ بات ایم کیو ایم کا مقدمہ بھی سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ 30 سال ایم کیو ایم کی سیاست ہے, جس میں ہمیں کیا ملا. ایک جماعت اسلامی جب کام کرتی تھی تو کراچی کو کتنی ریسپیکٹ ملتی تھی, وہ لے کر ہم لوگوں کے سامنے جائیں گے. اب لوگ فیصلہ کریں گے. ایک چیز کی آپ کریڈٹ دیں کہ وہ الطاف حسین صاحب جو ان کے قائد تھے, جو لیڈر تھے, وہ اب تھے, مطلب اچھا آپ لوگوں نے یہ اسی طرح تھے جس طرح الطاف حسین کہتے تھے وہ تھے. آپ دیکھیں نہیں, انہوں نے 3 تقریریں صبر سے سنی ہے علی زیدی کی. آپ کی اسے بریک کے بعد جب آؤں گا تو شاہ صاحب سے کو موقع دوں گا کہ یہ بات کیجیے.
24 نیوز میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. وقار حسین شاہ صاحب MKM کے شاہین اور حافظ نعیم موجود, ان سے بھی کہیے گا ایسا نہ کریں وہ جس طرح پتہ چلا کہ وہ اگر PTI کی بات ہوتی ہے تو کرکٹ وغیرہ کی ضرور ہوتی ہے کہ اگر زیادہ رن بنائے ہوئے اگر آؤٹ ہو گئے تو پھر پتہ چلے گئے, وہ چلے تو نہیں, علی زیدی سے کہنا سنو بھائی اب جواب پورا سن کے جانا. شاید اب کافی بہرحال اپنا پوائنٹ آف ویو علی زیدی کا آیا یہ آیا, اور میرے خیال بیشتر باتیں وہ ہیں جو آتی رہی ہیں, پہلے سے بھی نہیں ہیں. اور میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت جب کہ نیا MKM پاکستان, بھائی آپ لوگوں نے پرابلم یہ ہے کہ سندھ حکومت یہ کر رہی ہے, اختیارات نہیں ہیں, لوکل باڈیز نہیں ہیں. ارے بھائی 200 کونسلر ہیں, ڈپٹی میئر ہے, یہاں کے 25 MPA ہیں, 18 MNA ہیں, آئیں سڑک پر نکلیں, نظر آئیں, ورکر ہیں. اگر آپ لوگ سب مل کے کچرا اٹھانا شروع کریں تو ایک سڑک صاف ہو جائے. میرے خیال 45واں 46واں دن چل رہا ہے, 100 دن ہو گئے ہیں. یعنی یہ والی بات جو ہے ہر چیز جو ہے سوری ٹو سے, اس وقت آپ کہتے تھے نواز شریف کام نہیں کر رہا, اس وقت کہتے یہ الگ سوال ہے, ان لوگوں کے سوالوں سے اچھا یہ سب میں نہیں مانتا. آپ لوگ جنوینلی جیتتے ہیں, عوام ووٹ دیتے ہیں, انہیں کیا دیتے ہیں آپ؟ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے تو میں علی زیدی صاحب کا مختصر جواب کہ پورے پاکستان کے میڈیا نے دیکھا کہ گنڈاپور صاحب کی گاڑی سے اسلحہ ملا اور وہ روڈ سے بھاگتے ہوئے ملے. نہیں سنیں, جب وہ بات کریں گے تو ہمیں, اور شہد کی بوتل, وہ شہد کیا تھا میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا اس پروگرام میں. سن لیں نہیں, پرسنل بات نہیں ہو گئی. دیکھیں جب وہ شراب کی بوتل نکلی تھی میں کہہ رہا ہوں کیا ہو گیا. اچھا وہ ان کو نظر نہیں آئے گا, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ اس آپ سے توقع یہ ہے, میں اسی طرف آ رہا ہوں, مجھے ہمیں کنکلوڈنگ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں. میں بتا رہا ہوں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. حافظ نعیم صاحب نے ایک بات کہی تھی پچھلی بات میں کہ یہ شہر کا جو مینڈیٹ ہے, جو عوام نے مینڈیٹ MQM کو دیا, ضائع کر رہے ہیں, کچرا ہے. ایک تو میں اس پہ احتجاج کروں گا کہ انہوں نے اس کراچی شہر کی عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں. آئندہ ایسا لفظ نہ کہیں کیونکہ عوام کے مینڈیٹ کا بڑا احترام ہے. سن لیں, اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں, کیا کیا ہے اور کیا کریں گے. بالکل دیکھیں جی, نامساعد حالات اور وسائل نہ ہونے کے باوجود ہمارا ایک کونسلر, ہمارا چیئرمین UC کا, وائس چیئرمین اور انکلوڈنگ ہمارے ڈسٹرکٹ چیئرمین جو ہیں وہ 24 آورز MPA MNA کے ساتھ آن بورڈ ہیں. کل میں آؤں گا. میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو دعوت دے چکا ہوں کہ میرے ساتھ آپ چلیں. میرا تعلق جو ہے اپنے حلقے میں لے جائیں گے. نہیں, میرا حلقہ تو سب سے بتاؤں گا بھی, میرا حلقہ وہ ہے جو پہلی دفعہ متحدہ قومی موومنٹ نے جیتا. اس سے پہلے MQM نے وہ کبھی نہیں جیتا. PS 128 وہ انتہائی مضافاتی حلقہ ہے, مگر جب میں آپ کو اس حلقے میں بھی لے کے جاؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں کی عوام بتائے گی اور وہاں کے لوگ بتائیں گے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو ذمہ داران ہیں, متحدہ قومی موومنٹ کے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ آن بورڈ ہیں اور کام کر رہے ہیں. حافظ نعیم صاحب ایک اور بات بار بار کر رہے تھے, ان کو بڑا اختیار ملا, یہ ملا 2001 میں. مشرف صاحب کا جب یہ ذکر کرتے ہیں تو نعمت اللہ صاحب جب اس شہر کے کسٹوڈین تھے تو اس وقت بھی مشرف صاحب کا ہاتھ تھا اور مشرف صاحب کر رہے تھے. سر مجھے بات کرنے دے, مجھے بات کرنے دے. سر میں بولا نہیں دیا ان کو بھی مشرف بات کرنے دے, دیکھیں مجھے بات کرنے دے نا. ٹھیک ہے, تختی کوئی بھی لگائے, بات آخر میں بجٹ دیا تھا, ٹھیک ہے, تو ان کے اوپر بھی مشرف کا ہاتھ تھا. اس وقت کمال مانتے تھے کہ نعمت اللہ خان نے کیا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اس وقت بھی 2001 میں متحدہ قومی موومنٹ بائیکاٹ پہ گئی تھی. اگر متحدہ قومی موومنٹ بائیکاٹ پہ نہ جاتی تو اس شہر کی صورتحال شہر میں تعمیر و ترقی نہیں ہوتی. نہیں, تعمیر و ترقی کی بات نہیں کر رہے ہم. آپ کو جو آپ کو اس وقت مینڈیٹ مل کے آپ بیٹھے اس شہر کے کسٹوڈین بنے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. جہاں تک آنے والا وقت ہے, 44 دن آپ گن رہے ہیں, 100 ڈیز کا ہمارا پروگرام ہے. ہمارے جو UCs ہم نے فوکس کیے ہیں, جو ایریاز فوکس کیے ہیں, 4 ڈسٹرکٹ ہیں ہمارے پاس, 2 ڈسٹرکٹ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں اس وقت بھی. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب 100 ڈیز کمپلیٹ ہوں گے اسی آپ کے پروگرام کے توسط سے نہیں جائیں نا, میں کہتا ہوں صبح آئیں, آپ کو فرق نظر آئے گا. آپ کو فرق نظر آئے گا. ڈلیوری ہے اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے وہ سلو ہے, وہ ایکسپیکٹیشن ہے تو بہت سلو ہے. دیکھیں لوگوں میں جو مچھروں, جو گن, جو کچھ شہر ہے وہ. اچھا میں ایک ذکر کرتا ہوں, ایک چھوٹی سی بات.
میں بھول جاؤں گا. چلیے ایک بات اتنی تعریفیں کی انہوں نے دیکھیں لوگوں کی ان سے ایکسپیکٹیشن تھی کیونکہ مصطفیٰ کمال نے ڈیلیور کیا تھا. آج یہ وہ ڈیلیوری اس حساب سے نہیں کرے. مصطفیٰ کمال سڑکوں پہ کھڑے ہو کے آپ پانی میں پیر رکھے, آپ جس وقت فون کریں وہ اویلیبل. اس وقت ان کا مسئلہ یہ متحدہ قومی موومنٹ کا, ان کی ڈیلیوری کیونکہ بہت سلو ہے, عوام ڈس اپوائنٹمنٹ میں یہ مانتی ہوں ہو رہی ہے, لیکن ان کے اندر جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس سے یہ نکل ہے. آپ کے لیے ایک منٹ, آپ کے لیے کوئک جلدی. دیکھیں میں تو اب سمپل بات کرتا ہوں, آگے بڑھیں. دیکھیں ہم موجود ہیں, ہم تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. اگر لیول پلینگ فیلڈ ہو اور جماعت جس طرح سے مسئلوں کو ٹیک اپ کر رہی ہے, تمام یعنی ہم تھنک گلوبلی اور ایکٹ لوکلی اس پر عمل کرتے ہیں, ہم پوری امت سے جوڑتے ہیں, بند گلی کی سیاست سے نکالنا چاہتے ہیں. مہاجر پٹھان کی تقسیم کراچی کو کچھ نہیں دے سکتی. جماعت اسلامی میں مہاجر اور پٹھان دونوں کمفرٹیبل ہوتے ہیں. جماعت اسلامی کو یہ تمام قومیتوں کو اکٹھا کرتی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے نتیجے. ایک سیکنڈ نعیم صاحب, امت سے تو جوڑتے ہیں لیکن شہر سے بھی تو جوڑیں نا, شہر کے لیے. دیکھیں یہ 22 بات ہے, میں اس پہ آپ احتجاج کرتے ہیں. میں بھی ہمارا کوئی ایم این ایم پی اے نہیں ہے, ہمارے 25 فلٹریشن پلانٹ کام کر رہے ہیں بغیر کسی آخری منٹ میں. ہمارا کوئی ایم این ایم پی اے نہیں ہے, ہم اس میں ہسپتال چلا رہے ہیں. ہمارا ایم این ایم پی اے جب ہمیں ذرا سا اختیار ملا ہے تو ہم نے بہت بڑا کام کیا. ہم کریں گے. دیکھیں بس صرف ایک جملے میں ختم کروں گا. انہوں نے بات کی مصطفیٰ کمال کے دور کی, تو اس دور میں جو فیسلٹی اور جو وسائل ملے تھے وہ آج کے دور میں نہیں ہے, مگر ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں اس پروگرام کے توسط سے کہ یہ شہر کراچی یہاں کی عوام ہماری ہے اور اس کو ہم ڈیلیور کر کے بتائیں گے. کراچی کی سیاست, کراچی کا موضوع, ایم کیو ایم, ان کے علائے, چاہے جماعت اسلامی ہو, پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, ایشو ہی ایسے ہیں کہ ایک پروگرام میں ان گفتگو کو سمیٹنا مشکل ہے. گفتگو تو جاری رہنے چاہیے اس شہر کے بارے میں کہ کراچی پاکستان ہے. اور مجھے تو فکر ہے, بلکہ ان لوگوں سے میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو 46 سے 57 ارب روپیہ سی پیک کا ہو گیا ہے, کیا یہ جماعتیں سوچ رہی ہیں جو کراچی کی دعوے دار ہیں یا کراچی میں جن کا اثر ہے کہ سی پیک سے کراچی کو کیا ملے گا؟ اس پر بھی گفتگو کریں گے آنے والے دنوں میں. مجاہد بل کو اجازت دیجیے, مہمانوں کا بہت بہت شکریہ.